فضل الرحمان کی طرح امریکہ کے سامنے بھیک نہیں مانگی وکی لیکس کو پڑھو کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، جو چاہو گے میں کروں گا۔ اور فضل الرحمان سے تو عمران خان کئی درجے بہتر ہوا، جو وزارت کے لیے امریکہ کے پاس نہیں گیا، بابا فرید کے پاس گیا اور وہاں کیا دعا کی ہے، دعا کی اور کیا کی ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں سب سے بڑا نہ قائد ہوں، نہ پیروں کو کبھی معافی دی ہے، نہ مولویوں کو کبھی معافی دی ہے، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ عمران خان، کسی کو معافی نہیں ہے۔ غلط کو غلط کہتا ہوں، صحیح کو میرے مزاج سے واقف ہے، پر بات میرے عقیدے کی۔ عمران خان کی آڑ میں تم بھونکتے ہو، عمران خان نے جو کیا بالکل شریعت کے مطابق کیا۔ کسی کو بھی خارش ہے میرے سامنے بیٹھ جائے، انشاءاللہ میں ثابت۔ باقی وہاں جا کے دعا کی تو بھائی مسند احمد 5ویں جلد صفحہ 110 پہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ریفرنس موجود نہیں ہے کہ حضرت جابر مسجد فتح میں جاتے ہیں، پتھر کے قریب کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اس پتھر کے قریب آ کے دعا کیوں مانگتے ہو اتنا دور سے؟ کہا اس لیے کہ یہاں پہ میرے مصطفیٰ ایک دفعہ بیٹھ کے دعا کر رہے تھے، جو میں اس پتھر کے قریب دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہوتی۔ عمران خان کی چادر پہ تمہیں خارش ہے، فضل الرحمان درباروں پہ جو چادر ڈالتے اس پہ خارش نہیں، حمداللہ جو چادر ڈالتا اس پہ خارش نہیں، سراج الحق جو چادریں ڈالتا اس پہ خارش نہیں۔ تمہارا طارق جمیل بری امام ہے چادر ڈالے، میاں صاحب کے مزار پہ جائے چادر ڈالے، ادھر تمہیں نظر نہیں آتا۔ عمران خان بابا فرید کے دربار پہ مٹھائی تقسیم کرے تمہیں گڑل گڑل ہوتی ہے، اور مفتی محمود جا کے خود داتا دربار کے مزار پہ حلوے پکائے فضل الرحمان کعبہ، وہ نظر نہیں آتا۔ سمجھ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنے ریفرنسز ہیں تمہاری کتابوں کے، تمہیں شرمندگی ہوگی۔ تمہارا فضل الرحمان کا اتنا بڑا امام اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں نہیں لکھتا کہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن یوسف یمنی کو جناب والا علم نہیں آتا تھا، روتے روتے سو گئے، حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہے؟ یا نبی اللہ علم پڑھتا ہوں آتا نہیں۔ فرمایا جا فقیہ دریر کی قبر پہ چلا جا، تازی مٹی اٹھا لے قبر سے، نہار منہ چاٹ لیا کر، علم کے خزانے عطا ہو جائیں گے۔ تمہارے ابا حضور مٹی چاٹ لیں قبروں کی، علم کے خزانے مل جائیں، اور عمران خان چوم لے، اس پہ مروڑ اٹھائے ہیں۔ وہ میرے بابا خادم آدانا کیویں او کیڑی پھکیاں ہو پیڑاں اور تے پھکیاں، میں کہ پترو گل عمران دی نہیں ہے، اصل پیڑ ہو رہے، مروڑ ہو رہے۔ اور پھر عمران خان کے جتنے چہتے ہیں ان کو بھی شرمندہ کرنے لگا ہوں اور غیرت دلانے لگا ہوں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں عمران کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کچھ مجھے عمران سے ہمدردی اس حوالے سے ہونے لگی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ عمران خان بار بار شادیاں کیوں کرتا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یار ایک بندہ اتنا فیمس ہے کہ اس کے لیے حرام کاری بھی کرنا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ حرام کی بجائے حلال کی طرف کیوں جاتا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ عمران خان حرام کی بجائے حلال کی طرف کیوں جاتا ہے؟ زنا کی بجائے نکاح کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ شادیاں کیوں کرتا ہے عمران خان؟ پھر یہ جو اب اس نے شادی کی ہے، میں اس پہ عمران خان کے متوالوں کو کم از کم یہ عرض کروں گا، خدا کے لیے عمران میرا قائد تو نہیں تمہارا قائد ہے، اپنے قائد کی مان لو، اپنی عورتوں کو پردہ کروا دو۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ اور یار اس بیوی کو بھی سلام ہے، عمران خان کی لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بھونکتے ہیں۔ میں نے کہا اس بیوی کو بھی سلام ہے جو عمران خان کو مجرے خانے میں نہیں لے کے گئی، یا اللہ کے گھر میں لے کے گئی ہے یا بابا فرید کے گھر میں لے کے گئی۔ میں کہتا ہوں ایسی بیویاں تو اللہ ہر ایک کو دے، یا جو بیویاں ایک بندے کو درود شریف پہ لگا دیں، استغفار پہ لگا دیں، وظائف پہ لگا دیں، اللہ کے گھر کے طواف کروا دیں، بابا فرید پہ لے جائیں، وہاں لنگر تقسیم کروائیں، وہ ایسی بیوی تو اللہ ہر ایک کو دے۔ اور عمران خان اپنا ایک موجی قسم کا بندہ ہے، میں حیران ہوں قسم سے، اس کی یہ بیوی کا حلیہ دیکھ کے مجھے خدا کی قسم عمران کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ عمران اس معاملے میں تجھے سلام ہے، ہر معاملے میں تیری مخالفت کی ہے اسی سٹیج پہ، اس معاملے میں تجھے سلام کرتا ہوں۔ کم از کم پاکستان کے اس بے حیا معاشرے کو تو نے یہ پیغام ضرور دے دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو اس طرح کورڈ کرو۔
کم از کم اور کچھ نہیں. میں تو مولوی ہوں، میری نہیں مانتے، اپنی عمران خان کی مان لو یار، اپنی بیویوں کو پردہ کروا دو.